بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے تھے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کے روپ میں۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس نبی کے فرزند تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات سے قبل کون سے صحابی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن مشرکین کے لیے نمازوں میں بددعا فرمائی؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی۔ کن کی شہادت کے بعد دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا؟
حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا چچا زاد بھائی عیسائی عالم تھا۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے، بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ سورہ الحجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغمبر کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تخفیف کی التجا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 13 صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟
حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔ سوال ہے، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب ہے 5 روزے۔ سوال ہے، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیلاطس۔ سوال ہے، صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔
سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ سوال ہے کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش اور کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیا کہنے سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک یہ الفاظ کہتے اس سے پہلے ساری دعائیں قبول ہو رہی تھی، جب یہ کہا تو اللہ قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے مالک ریان بن ولید فرعون مصر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر آمد پر۔